السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر سے آپ تمام کو دل سے خوش آمدید۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے وقف کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور وقف کی ہسٹری کیا ہے اس کو مختصراً عرض کیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں یہ جو موجودہ نیا بل آیا ہے، وقف امینڈمنٹ بل 2024، اس کے متعلق ہم لوگ کچھ بات کریں گے۔ ایک بہت اہم بات ہے میں جو سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں وقف کی جو زمینیں ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ پورے ملک میں جتنی بھی زمینیں، جائیدادیں، پراپرٹیز پھیلی ہوئی ہے وہ کسی بھی حکومت کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ساری پراپرٹیز اور جائیدادیں مسلمانوں کی ہیں، جو مسلمانوں نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے باپ دادا اور آبا و اجداد نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مذہبی اور دنیاوی فلاح کے لیے، دھارمک اور مانوتا کے بھلے کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی ہے، کسی نے ہمیں فری میں نہیں دی ہے۔ لہٰذا ان زمینوں کے متعلق ہم ایک اینچ کے لیے بھی کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ جو اوقاف کا سسٹم ہے، اس کے متعلق مختلف زمانوں میں، مختلف دور میں امینڈمنٹس ہوتے رہے۔ آزادی سے پہلے اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہوا تھا جس کو وقف ایکٹ 1923 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آزادی کے بعد 1954 میں اور پھر 1964 میں، 1969 میں، اس طرح مختلف زمانوں میں امینڈمنٹس ہوتے رہے۔ اس کے بعد 1995 میں جو امینڈمنٹس ہوا اس کے اندر بھی بہت ساری ترمیمیں کی گئی۔ وہ تمام امینڈمنٹس اس بات کے مصداق بنے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی اتنے سارے امینڈمنٹس ہونے کے بعد بھی کوئی ایک امینڈمنٹ یا کوئی ایک ایکٹ ایسا نہیں بن سکا جو اوقاف پراپرٹیز کی حفاظت کا ضامن بن سکے۔ اس وقت جو بی جے پی کی طرف سے امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا ہے اس کے متعلق میں کچھ ترمیمات جو ہوئی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ 8 اگست 2024 کو بی جے پی نے پارلیمنٹ میں اس امینڈمنٹ بل کو پیش کیا، اور بی جے پی کی جو حلیف پارٹیاں ہیں اس نے اس کی تائید کی اور بھرپور تائید کی، اور اپوزیشن نے سخت مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو دے دیا گیا، اور وہاں سے پھر یہ بات آئی کہ بھائی پورے ملک سے لوگ ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے پیش کریں، اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی بیداری کا ثبوت دیا، اور ایک اچھی تعداد کے اندر ای میل کو پیش کیا۔ یہ جو بی جے پی کی طرف سے وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا ہے اس کے اندر 40 طرح کی ترمیمات پیش کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ ترمیمات ایسی ہیں کہ جن سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، ان میں سے بعض ترمیمات ایسی ہیں جو وقف کے شرعی قانون کے خلاف ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان کے بھی خلاف ہے۔ اس امینڈمنٹ کے آنے کے بعد ایکسپرٹس جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو خطرات سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس بل کو لا کر کے اور اس کو قانون میں تبدیل کر کے مسلمانوں کی جو وقف کی جائیدادیں ہیں اس پر حکومت آسانی کے ساتھ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر وقف کی جتنی پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ مدارس ہو، مساجد ہو، قبرستان ہو، خانقاہیں ہو، ان تمام کی آخری سانسیں شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب قانون کے سہارے ہوگا۔ بی جے پی کی طرف سے یہ جو بل آیا ہے اس کے اندر کیا امینڈمنٹس ہوئے ہیں اس کو میں آپ حضرات کے سامنے جو چند اہم اس کے جو ترمیمات ہیں وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس بل کے اندر ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے، کوئی نان مسلم اسلام ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ وقف کرنا چاہتا ہے، تو جب تک کہ اسلام لانے کے بعد اس کے 5 سال پورے نہیں ہو جاتے وہ وقف کے لیے ایبل نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی وقف کرنے کے لیے 5 سال پرانا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ اسلام میں اور اسلام کے جو وقف کے قوانین ہیں اس کے اندر اس طرح کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے سے بالکل پاسبل ہے اور ممکن ہے کہ حکومت یہ کہے کہ فلاں پراپرٹی کا وقف کرنے والا 5 سال پرانا مسلمان نہیں تھا، اس لیے اب یہ پراپرٹیز سرکار کی ہو گئی، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ دوسری ترمیم یہ ہے کہ سینٹرل وقف بورڈ اور اسٹیٹ وقف بورڈ کے اندر ایک چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہوگا اور 2 ایسے ممبر ہوں گے کہ جو نان مسلم ہوں گے۔ یعنی وقف جو ایک مستقل اسلامی نظام ہے، جو ایک اسلامک پورا سسٹم ہے، اور یہ جو نان مسلم ممبرز ہوں گے ان کو نہ قرآن کے بارے میں پتا ہے، نہ حدیث کے بارے میں پتا ہے، نہ فقہ یعنی اسلامک جیورسپروڈنس کے بارے میں ان کو کوئی عطا پتا ہے، اور اسلام کا جو وقف کا قانون ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی تقرری سے وقف کا نظام کس طرح چلے گا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ کیسی ارریشنل اور عقل کے خلاف بات ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہندوؤں کے انڈومنٹ بورڈز ہے اور سکھ پربندھک کمیٹی ہے اور اس طرح کے دوسرے ریلیجیز والوں کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان تمام کے اندر مسلمان نہیں ہوتا، اور بات صحیح ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی
अजीब बात है कि वक्फ करने के लिए और उसकी एबिलिटी के लिए एक ऐसा मुसलमान होना शर्त है जो 5 साल पुराना मुसलमान हो, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए और मेंबर्स बनने के लिए मुसलमान होने की भी शर्त नहीं है। इसका कोई तुक नहीं बनता। अब जो नॉन मुस्लिम होगा, इसको वक्फ का इस्लामिक सिस्टम मालूम नहीं है, वक्फ के जो मामलात है और उसकी जो बारीकियां हैं और उसके जो नाजुक मसाइल है, इसके बारे में इनको कोई अता पता नहीं है, तो फिर वक्फ प्रॉपर्टीज का क्या आलम होगा, आप सोच सकते हैं। तीसरे नंबर का एक अमेंडमेंट ये है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसके मुतालिक अगर किसी एक फरीक ने अर्जी दाखिल कर दी कि भाई ये वक्फ की जमीन नहीं है। पहले ऐसा होता था कि इसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट कायम किए गए हैं, जो वक्फ एक्ट 95 है उसके मुताबिक ये कोर्ट चलाए जाते थे, और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पर इसके अंदर कार्रवाई होती थी और सारे मामला देखे जाते थे। अब ऐसा होगा कि वक्फ ट्रिब्यूनल को इस तरमीम के अंदर हटाने की बात कही गई है, और ये वक्फ की जमीन है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? तो भाई इसके फैसले के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो जिला कलेक्टर है, इनको ये अथॉरिटी दे दी गई है कि इनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अब यही लोग सारे मामले सुलझा देंगे कि भाई कौन सी वक्फ की जमीन है कौन सी नहीं है। यानी ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास जो इख्तियारात थे उसको इस बिल के जरिए से खत्म करने की बात की गई है। और आप जानते हैं कि हुकूमत ही इन लोगों की तकर्रुरी करती है और इनको हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। अब यही लोग फैसला कर देंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी सरकारी है। ये अमेंडमेंट काफी खतरनाक माना जा रहा है, इसलिए कि यही वो जरिया है कि जिसके जरिए से हुकूमत वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर सकती है। अगर खुदा न खास्ता ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो फिर इन दावों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम है कि कुछ शरपसंद जमातें ऐसी हैं हमारे मुल्क में जो बिल्कुल स्टैंड बाय है और तैयार है इस तरह की मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर दावा करने के लिए भाई यहाँ पर हमारा फलाना ये था वो था और ये हमारी जमीन थी। और फिर इससे पहले भी बहुत सारे फैसले ऐसे आ चुके हैं जिसको हम लोग भुगत चुके हैं। आप इसकी जो है वो संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें पता था कि कसूर हमारा ही निकलेगा। चौथे नंबर की तरमीम ये की गई है कि जो वक्फ के मसारिफ है, वक्फ प्रॉपर्टीज के जो एक्सपेंसेस है और उससे आने वाली जो इनकम है उसको हुकूमत तय करेगी कि भाई उसको बेवाओं पर, यतीमों पर किस तरह खर्च करना है। और बीजेपी की तरफ से ये हमदर्दी दिखाई गई है कि भाई हम लोग मुस्लिम बेवाओं को, मुस्लिम औरतों को, उनके भले के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज सही तौर पर इनके ऊपर खर्च करेंगे। तो ये हमदर्दी की आड़ में एक बहुत बड़ा हमला है। जो लोग मुसलमानों को हर एतबार से वीक और कमजोर करना चाहते हैं और मुसलमानों को उनके हुकूक और अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, महरूम करना चाहते हैं, तालीमी, माशी और समाजी सतह पर मुसलमानों की कमर तोड़ना चाहते हैं, वो चालाक और शातिर हमदर्दी का लबादा उड़कर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का भला चाहते हैं। ये बात समझ से बाहर है। इससे पहले बहुत सारी रियायतें ऐसी थी जो मिला करती थी, बहुत सारी ऐसी सब्सिडियां थी जो मुसलमानों को मिलती थी, उसको इस हुकूमत ने खत्म कर दिया है। तो फिर ये वक्फ प्रॉपर्टीज की इनकम के जरिए से मुसलमान औरतों को, यतीमों को, बेवाओं को सहारा देंगे और इसके जरिए से इनका भला करेंगे, तो जो है वो समझ में आने वाली बात नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि वक्फ एक मुस्तकिल इस्लाम का बहुत बड़ा निजाम है। वक्फ प्रॉपर्टीज से मिलने वाले मुनाफे को कहाँ खर्च किया जाएगा, कितने एक्सपेंसेस है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, क्या क्या पर्पसेस है, ये एक मुस्तकिल, एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है। और कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये सारे प्रिंसिपल्स और सारे उसूल इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर लिखे हुए हैं। तो इस तरह की जो तरमीमात है ये शरीयत के भी खिलाफ है और हमारा जो वक्फ एक्ट 1995 में बना उसके भी खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारे संविधान ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। इनमें से संविधान की जो दफात है उनमें से दफा नंबर 14, 15, 20, 25 ये जो सारी दफात है ये हमें अपने मजहब पर चलने की, अमल करने की पूरी आजादी देता है। और इसी तरीके से अपने जो मजहबी इदारे हैं, वक्फ बोर्ड है या जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उसको संभालने और अपने एतबार से यानी इस्लामिक लॉज के एतबार से चलाने की पूरी परमिशन और इजाजत देता है। इस तरह की तरमीमात हमारे संविधान के इन आर्टिकल्स के और उसूल के भी खिलाफ है। एक तरमीम ये की गई है कि वक्फ अगर किसी ने जुबानी किया, अपनी प्रॉपर्टीज को जुबानी वक्फ किया तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। हालांकि इस्लामिक फिक़ह में इसकी कोई कैद और शर्त नहीं है। अगर इंसान अपनी जुबान से भी कोई प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहे तो वक्फ उसका जारी हो जाता है। और 1995 का जो हमारा वक्फ एक्ट बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में, उसके अंदर इस बात की पूरी इजाजत दी गई है कि अगर कोई आदमी जुबान के जरिए से वक्फ करना चाहे तो मोतबर माना गया है। एक तरमीम ये की गई है इस बिल
کے اندر کہ مسلمان اب وقف علل اولاد نہیں کر سکے گا، حالانکہ وقف علل اولاد کا ایک پورا اسلامک فقہ کے اندر سسٹم موجود ہے۔ اگر کوئی انسان وقف علل اولاد یعنی اپنی ساری پراپرٹی اور جائیداد اپنی اولاد کے نام پر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس ترمیم میں اس کو بھی ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ دوسرے دھرموں کے جو بورڈز ہے اس کے اندر اس طرح کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ پھر صرف اسلامک وقف کے اندر ایسی شرط کیوں؟ ایک دوسری ترمیم یہ کی گئی ہے کہ وقف ایکٹ 1995 کا جو ہے اس کو بدل کر کے ایک دوسرا لمبا نام رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس نام کے ذریعے سے پرانا جو وقف ایکٹ ہے اس نام کو لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل کر دیا جائے اور اس کو بے اثر بنا دیا جائے۔ 1995 کا جو وقف ایکٹ ہے اس کی دفعہ 9 کے مطابق سینٹرل کاؤنسل کے اندر 14 مسلم ممبر ہوتے تھے، ان کا مسلمان ہونا ضروری ہوتا تھا۔ اس امینڈمنٹس کے اندر سے مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی گئی ہے، نان مسلم بھی ممبر بن سکتا ہے، اور جو ممبرز کی تعداد ہے اس کو 14 سے بڑھا کر کے 23 کر دیا گیا ہے۔ ان میں نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ 2 نان مسلم کا ہونا تو لازم ہے، ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو وقف کے معاملات دیکھنے کے لیے جو ایبل اور کیپیبل مسلم ممبرز ہوں گے ان کی تعداد دھیرے دھیرے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا تقرر اسٹیٹ گورنمنٹ کے ذریعے ہی ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی اور ترمیم جمہوریت کے بھی خلاف ہے، سنویدھان کے بھی خلاف ہے، اور عام لوگوں کے مفاد کے بھی خلاف ہے۔ پرانا جو وقف ایکٹ ہے 1995 والا، اس کی دفعہ 41A کے تحت اگر کوئی وقف کا متولی گڑبڑی کرتا ہے یا وقف کا فیصلہ نہیں مانتا ہے تو اس صورت میں اس پر جرمانہ اور پینلٹی عائد کی جاتی تھی۔ نئے بل میں اس تجویز کو بھی ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس سے رسپانسبلٹی اور جواب دہی کا تو نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کچھ اہم امینڈمنٹس تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ 40 امینڈمنٹس ہیں جو اس بل میں پیش کیے گئے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو اور بھی بہت ساری ترمیمات اس میں مل جائے گی۔ ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو غیر شرعی چیز ہے، جو ہماری شریعت میں ڈائریکٹ مداخلت کرنے والی یہ جو ترمیم ہے اس کو ہٹایا جائے، اور اگر آپ کی نیت سچی ہے، صاف ہے، اور آپ حقیقی معنی میں جو کچھ گڑبڑیاں ہو رہی ہے اور جو کچھ بدعنوانیاں ہو رہی ہے اور اس کے سہارے ناجائز قبضے ہو رہے ہیں اور اس کے اندر گڑبڑیں ہو رہی ہے، ان ناجائز قبضوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کوئی مؤثر قانون بنائیے۔ جو بدعنوانیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے اور اس پر ضرور قانون بنایا جائے۔ ہم اس معاملے میں بالکل حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن یہ تو بالکل غلط ہے اور سنویدھان کے بھی خلاف ہے کہ مسلمانوں کی جو وقف کی پراپرٹیز ہے، گورنمنٹ کی ایک اینچ زمین نہیں ہے، مسلمانوں کے آباء و اجداد نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے وقف کی ہے، ساری پراپرٹیز کو مسلمان کا جو وقف بورڈ کا ایک پورا سسٹم ہے، مسلمانوں کی جو تولیت ہے اسی سے جدا کر دیا جائے، بالکل irrational بات ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کریں، اپنے آس پاس لوگوں کو اس کے متعلق بتائیں اور تھوڑی سی بیداری لانے کی کوشش کریں، بھی ایکٹیو رہیں اور دوسروں کو بھی ایکٹیو رکھیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو آواز اٹھائی جاتی ہے ہماری شریعت کی حفاظت کے لیے، ہمارے تشخص اور وجود کی حفاظت کے لیے، اس آواز پر لبیک کہیں اور مضبوطی کے ساتھ میدان عمل میں کھڑے رہیں۔ اللہ پاک ان مشکلات میں ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ملک و ملت کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو اخیر تک دیکھنے کے لیے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اگلے نئے ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔